اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات قید میں ہوں تو کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے رزق حاصل کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں جنات قید کہاں ہوتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے وہاں ان کو رزق کیسے آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ بوتل میں قید ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی میری نظر میں ویک عامل حضرات ہوتے ہیں، وہی یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ جو اچھے عاملین حضرات ہیں وہ کبھی بھی جن کو بوتل میں قید نہیں کرتے۔ پھر وہ پرانے کسی ابینڈنڈ گھر میں جہاں کوئی غسل خانہ ضرور ہو وہاں قید ہوتے ہیں، یا پرانے درخت کی جڑ میں یا اس کی ٹاپ آف دا چوٹی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنات جو ہیں وہ کسی غار میں، پرانے غار میں قید کیے جاتے ہیں۔ یہاں ان کو رزق کیسے ملتا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بھی قید ہو ناحق، لیکن جس طرح لوگ قید میں ہوں تو ان کو کھانا پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح جنات کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ جنات ایک مخصوص قسم کی آواز نکالتے ہیں جو صرف جنات ہی سن سکتے ہیں۔ اور یہ وہ آواز ہوتی ہے جس سے گزرنے والے بہت سارے جنات سنتے ہیں۔ جنات کی تعداد انسانوں کی تعداد سے 3 اور کچھ روایات میں 10 ٹائمز زیادہ ہے۔ تو جب وہ جنات دیکھتے ہیں یہ قید ہے تو وہ اپنی برادری کا سمجھ کے، فار ایگزامپل اگر کوئی پولیس والا کسی پولیس والے کو پکڑ لے، معذرت کے ساتھ، میرے تمام ادارے والوں سے محبت کے ساتھ، ایکسکیوز کے ساتھ، تو وہ اپنے پیٹی والوں کو پہلے چھڑاتا ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی پیشنٹ میں کوئی ڈاکٹر ہی آ جائے تو اس کو ریگارڈ کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ تو اسی طرح کوئی جن کسی کو قید میں دیکھ لے تو اگر تو وہ بہت طاقتور جن ہے تب تو وہ اسے آزاد کرا سکتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر وہ آزاد کرائے گا تو وہ خود پھنس جائے گا، تو کوئی جن یہ کرتا نہیں ہے۔ تو گزرنے والے ان کے لیے رزق پرووائڈ کر دیتے ہیں، وہ ان کو چیزیں لا کر دیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، لیکن وہ بڑی اذیت میں کھاتے ہیں۔ وہ اب آپ مجھے خود سوچ کر بتائیں کہ اگر کوئی ہائیڈرولک والز میں قید ہے، اب فار ایگزامپل ٹیمپا بے فلوریڈا، پیلیکن بے، آئلینڈز، کچھ ایسے ہیں جن کی میں جنہوں کے نام بھی نہیں لے پا رہا ہوں یوٹیوب پر۔ آپ یقین کریں کہ یہ وہ میکسیمم اسٹیٹ پریزنز ہیں کہ اگر یہاں آپ کسی کو دنیا کی کوئی بھی نعمت لا کے رکھ دیں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ تو ایک جب جن میں قید میں ہوتا ہے تو اس کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ کیا کھانا آ رہا ہے، اس کو بس اپنی زندگی گزارنی جب تک وہ قید ہے۔ تو سب سے پہلی بات ان کو قید کرنا ہی نہیں چاہیے، الا یہ کہ لائف تھریٹ نہ ہو، جب تک انہیں یہ سینٹینسنگ نہیں دینی چاہیے۔ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔
माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई, यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता, और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम निकदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ, और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है, इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।